بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب اللہ۔ البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 121۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے کانوں سے فرماتے ہوئے سنا، اے اللہ، علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد واقع العذاب، اللہ معاویہ کو عطا فرما علم کتاب، کتاب کا علم عطا فرما، کتاب مبین کا علم سکھا، اور شہروں پر معاویہ کو حکومت عطا فرما اور اسے عذاب نار سے بچا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے مبارک ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی دعا سے اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام عطا فرمایا کہ انہیں قرآن پاک کا علم عطا فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ معاویہ کو حکومت عطا فرما، اور یہ بھی دعا کی اللہ اسے دوزخ کی آگ سے بچا۔ جب حضور علیہ السلام کی یہ 3 دعائیں ہیں تو پھر ان کے متعلق ہمیں حسن ظن ہی رکھنا چاہیے اور ان کی شان کو سمجھنا چاہیے، جن کے لیے آج کوئی پیر، فقیر، عالم ربانی، نیک شخص، نمازی، پرہیزگار، روزے دار، حاجی، غازی دعا کرے، اس کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا قبول ہوئی، اور ان کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے حق میں فلاں بزرگ نے دعا کر دی۔ تو جن کے لیے رسولوں کے سردار دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما، اور جن کے لیے حضور علیہ السلام دعا فرمائے اللہ ان کو حکومت عطا فرما، تو اور جن کے لیے کہ انہیں عذاب الہی سے بچا۔ اگر آج ہمیں عذاب الہی سے بچنے کے لیے تدبیروں کی ضرورت ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو جو حضور کے کسی صحابی کی شان میں بدگوئی کرے اس کا اہل سنت سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کی اہل بیت، وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں۔ حضور کے پاک اصحاب، حضور کی پاک ازواج، حضور کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کی صحابیات جو بھی حضور سے متعلق ہیں، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، بلکہ ان کی عقیدت سے ہی